اسلام بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ 5 منٹ 10 منٹ ہم کو غسل کرنے میں لگے گا، نہانے میں ہم کو 10 منٹ ٹائم چاہیے۔ کہیں 10 منٹ میں میرے کسی نبی کے صحابی کی گردن نہ کٹ جائے، کہیں 10 منٹ میں کوئی صحابی نبی کا کوئی سادائی شہید نہ ہو جائے۔ یہ جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں، بہادر کی طرح لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اے دیا جوری والو، اسلام جیسی بڑی نعمت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی کیسی قربانیاں دی۔ چلے گئے میدان جہاد میں، شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ کو خبر ملی میرا خاوند، میرا سرتاج شہید ہو گیا ہے، کیوں نہ میں نبی کو انفارمیشن دے دوں، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، کیوں نہ میں نبی کو انفارمیشن کر دوں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کو، میرے سرتاج کو کم سے کم غسل دے دیجئے۔ ریر کو مجھ جیسا مولوی اگر آپ کے سامنے پیش کرے تو 15 سے 20 منٹ میں وہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کی زندگی کی سب سے لمبی تقریر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے، صحابہ کرام کو جب قرآن و حدیث کی باتیں سناتے تھے تو اطمینان، سکون اور دل جمعی کے ساتھ نبی کی ایک ایک باتوں کو دھیان سے سنتے تھے۔ ان کے سروں پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ مکھی بیٹھی۔ یہ ہے سننے کے آداب، یہ ہے مجلس کے آداب۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں 0/سناٹا ہوں اسلام میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اگر قرآن و حدیث سے کچھ بولوں تو وہ بات آپ کو لینی پڑے گی، چاہے آپ کے اوپر گرا گزرے، بھاری پڑے، لیکن وہ بات آپ کو لینی پڑے گی۔ اگر میں قرآن و حدیث سے کچھ بولوں تو وہ بات آپ کو لینی پڑے گی۔ جیا جوری کے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی مجھ سے محبت ہے اور میری بھی محبت آپ لوگوں سے ہے۔ آج 2 سال سے میرے بھائیوں، مذہب اسلام میں کسی کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر کے، چاہے کوئی کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا، گڑ گڑانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اے میرے بھائیوں، آپ جو قرآن سننے آئے ہیں، آپ حدیث سننے آئے ہیں، اگر ایسے کھڑے ہو کر کے آپ قرآن و حدیث سنیں گے تو میری بے عزتی نہیں بلکہ آپ قرآن و حدیث کی بے عزتی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جگہ سامنے خالی ہے، کافی جگہ خالی ہے، برائے کرم تھوڑا سا آ جائیے۔ جب تک آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے پنڈال کے نیچے، میں کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ دیکھو، آپ لوگوں کی محبت قرآن و حدیث سے زیادہ ہے یا صرف آپ مزہ لینے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ آئیے بھائی صاحب، ارے آپ لوگوں کے کان میں آواز نہیں جا رہی ہے، تھوڑا آئیے، جگہ خالی ہے، بیٹھ جائیے، سامنے بیٹھ جائیے۔ جب تک آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ آئیے بھائی، آئیے، بہت دیر تک میں 11 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا، اتنی دور سے قرآن سنانے کے لیے، اور آپ یہاں کھڑے ہو کر کے 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہو کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ جو حضرات کھڑے ہیں، آواز جا رہی ہے نا کان میں؟ آ جائیے نا تھوڑا سا۔ ارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ آپ آ جائیے تھوڑی سی جگہ۔ والنٹیئر حضرات، آپ تھوڑا بائیں طرف دیکھیے، یہ جو بھائی صاحب، جو بھائی لوگ ادھر کھڑے ہیں ان کو لا کر کے پنڈال کے نیچے بیٹھانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھیے، میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و موقر علماء کرام اور دیا جوری اور اس کے اطراف و اطناف آس پاس سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین کرام، میں ڈائریکٹ موضوع پر آ رہا ہوں اس لیے کہ میرے ہاتھ میں ٹائم بہت کم ہے. آپ حضرات جو قرآن اور حدیث سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ قرآن و حدیث سننے کا شوق ابھی بھی ہمارے اندر باقی ہے. خاص کر کے انصاری برادری کے اندر رات بھر تقریریں ہوتی ہیں فجر تک. جس قرآن کو آپ سننے کے لیے آئے ہیں، 5 منٹ میں تھوڑا آپ کا موڈ بنا رہا ہوں. بالکل میں ناظم اجلاس کے اسی شعر کو لے کر کے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جس کتاب کو، جس قرآن کو ہم اور آپ سننے اور سنانے کے لیے آئے ہیں، سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے سلسلے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر، سب سے اچھا آدمی، بہتر آدمی وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، خود قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، عمل کرواتا ہے. وہ بہتر آدمی ہے.
تو آپ جو قرآن سننے آئے ہیں، آپ جو حدیث سننے آئے ہیں، تو آپ کا شمار بہتر آدمیوں میں سے ہو گیا۔ یہی کتاب جو ٹیبل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہی کتاب صحابہ کرام کے دور میں بھی تھی۔ اس کتاب کو جس نے بھی دل کی گہرائی سے مطالعہ کیا، پڑھا، تو اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی بدل گئی، اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے گئے وہ لوگ، اور آج ہمارے ہاتھوں تک اسلام پہنچا۔ لیکن بالکل وہی کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، 2/2 وہی کتاب ہے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جتنا اس قرآن کو سنتے ہیں، برہیٹ مدرسے میں جا کے سنتے ہیں، اگل بگل میں جلسہ ہوتا ہے جا کے سنتے ہیں، جتنا ہم اس قرآن کو سنتے ہیں، دھیرے 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 ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ترقی کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہی آج میں دکھاؤں گا کہ سبب کیا ہے۔ آج ہمارے اندر ترقی کیوں نہیں ہے؟ ہم سنتے ہیں لیکن سننے کی طرح نہیں سنتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں لیکن ان کے اندر خلوصیت نہیں، سننے والے سنتے ہیں ان کے اندر خلوصیت نہیں۔ جب بھی کوئی نیک کام، جب بھی کوئی عبادت آپ کریں گے اور اگر خلوصیت نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو، تو میرے بھائیوں وہ ریاکاری ہے، اور الریا من الشرک، ریا شرک میں سے ہے۔ اور کوئی بھی عبادت اگر وہ نبی کے خلاف ہو، نبی کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ پھر بدعت ہے۔ دو چیز سمجھ کے رکھیے گا، اگر خلوصیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ ریاکاری ہے، اور اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے۔ آج جو ہم قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں، ہمارے اندر خلوصیت ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ للہیت ہے؟ نہیں۔ بس برائے نام کے ہم آتے ہیں، رسم و رواج، جلسے کمیٹی والے جلسے کراتے ہیں، ہم اور آپ آتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں، یہ رسم و رواج کے طور پر۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کچھ الگ موضوع میں لے کے آیا تھا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد مجھ کو وہ ٹاپک، وہ موضوع چینج کرنا پڑا۔ چلیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں۔ یہ جو آج ہم قرآن سنانے آئے ہیں، ہمارے اندر بھی خلوصیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اور آپ جو سننے آئے ہیں آپ کے اندر بھی خلوصیت اور للہیت نہیں ہے۔ کیسے؟ چلیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حدیث نمبر ہے 1905 1905۔ نیٹ کا زمانہ ہے، دیکھ لیجئے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین، دیکھیے، 3 شخصے کو بلائے گا، ان میں سے ایک ہوگا مالدار۔ غور کر کے سنیے گا، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر میں نے بتا دیا ہے۔ ایک ہوگا مالدار، ایک ہوگا مجاہد، اور ایک ہوگا قاری، مولانا، عالم۔ اللہ شہید کو بلائے گا، شہید جو جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا ہے، دشمنوں سے لڑتے لڑتے جو شہید ہو گیا ہے، اللہ اس کو بلائے گا، ادھر آؤ، اور اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائے گا۔ میں نے تم کو یہ دیا تھا، میں نے تم کو یہ دیا تھا، اور وہ ان نعمتوں کو یاد بھی کرے گا، اقرار بھی کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے دیا تھا مجھ کو دنیا میں، تو نے تو دیا تھا۔ اللہ کہے گا تو نے کیا کیا دنیا میں جا کر کے؟ کہا اللہ رب العالمین میں جنگ کے میدان میں گیا، لڑا کافروں سے، دشمنوں سے، ان کو قتل کیا، جہنم پہنچایا، اور خود بھی شہید ہو گیا۔ اللہ بولے گا کذبتا،
تو نے جھوٹ بولا. یہ بےمان انسان جو 60 سال تک رب کا دیا ہوا کھاتا ہے, یہ بےمان انسان جو 60 سال تک اللہ کا دیا ہوا پانی پیتا ہے, یہ بےمان انسان جو 60 سال تک چلتا ہے اس زمین میں, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, رب کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے, یہ بےمان انسان کل اپنے مالک کے سامنے جھوٹ بولے گا. اللہ کہے گا چل ہٹ, تو جھوٹ بولتا, چل اے فرشتو پکڑو اس کو, پکڑو. للہیت اس کے اندر نہیں تھی, خلوصیت ان کے اندر نہیں تھی, پکڑو. ارے تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا, تو شہید اس لیے ہو گیا تھا, لڑ رہا تھا بہادر کی طرح, شیر کی طرح, تاکہ لوگ تجھ کو بہادر کہے, لوگ تجھ کو پہلوان کہے, لوگ تجھ کو طاقتور کہے. اور دنیا میں تجھ کو پہلوان کہا گیا, تیری خواہش پوری ہو گئی ہے دنیا میں. فرشتوں پکڑو اس بیمان کو, پکڑو, یہ میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے, پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو, صحیح سے نہیں, گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ, پھینکو اس کو جہنم میں. خلوصیت ان کے اندر نہیں تھی. دیا جوری والوں سنو, آپ کا موڈ میں بنا رہا ہوں, اس کے بعد آ رہا ہوں میں 10 منٹ میں. اس کے بعد اللہ بلائے گا مالدار کو, اے مالدار ادھر آؤ, بہت مال دیا تھا میں نے تم کو. نمبر 2 پہ سنیے گا, مالدار آئے گا, کتنے بیگھہ زمین تھی تمہارے پاس؟ اللہ 20 بیگھہ زمین. اچھا اقرار تو کر رہا ہے نا, دنیا میں تیرے پاس 20 بیگھہ زمین تھی نا؟ ہاں اللہ 20 بیگھہ زمین. اچھا 4 ویلر؟ اللہ وہ بھی. 2 ویلر؟ وہ بھی. BMW؟ ہاں وہ بھی. اتنی نعمتیں میں نے تم کو دیا تھا. ہاں اللہ تو نے ہی تو دیا تھا. اقرار کرے گا وہ, اللہ نعمتوں کو یاد دلائے گا, وہ اقرار بھی کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے دیا تھا. اللہ کہے گا تو نے کیا کیا ان نعمتوں کا؟ یہ جو دولت میں نے تم کو دی تھی تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ رب العالمین, برہیٹ میں جلسہ ہو رہا تھا, وہاں 50,000 میں نے دیا تھا. نیما کیلا میں جلسہ ہو رہا تھا, وہاں 40,000 میں نے دیا تھا. دیا جوری میں جلسہ ہوا تھا, وہاں میں نے 50,000 دیا تھا. اللہ کہے گا کذبت, چل ہٹ, تو بھی جھوٹ بولتا ہے. ارے شرم آنی چاہیے, اتنی نعمتیں دینے کے باوجود تم میرے سامنے آ کے جھوٹ بولتا ہے. ارے کوئی دوسرا کہے تو وہ الگ بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتوں کو حکم دے گا, اے فرشتوں ادھر آؤ, 20 بیگھہ والے زمین والے کو پکڑو اور اس کو بھی گھسیٹ دو, یہ جہنم میں پھینکو, اس کو لے جاؤ, پھینک دو اس کو جہنم پہ. اس کو بھی پھینکا جائے گا. کیوں؟ خلوصیت ان کے اندر نہیں تھی. نام کمانے کے لیے, شہرت کے لیے یہ کام تو نے دنیا میں کیا تھا, خلوصیت للہیت تمہارے اندر نہیں تھی. اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. دیکھیں کام اچھا کر رہا ہے لیکن خلوصیت ان کے اندر نہیں ہے, للہیت نہیں ہے, جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے. نمبر 3, میں تیز سپیڈ میں آ رہا ہوں. نمبر 3, عالم کو بلایا جائے گا, مجھ جیسے مولوی کو, جو ایک رات میں 2 جگہ پروگرام دیتے ہوں. پتہ نہیں ان کے نیت کے اندر کیا ہے. میں حق بات بولتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے. میرے بھائیوں, عالم کو بلائے گا اللہ. اللہ کہے گا اے میں نے تم کو نعمتیں دی تھی, وہ بھی اپنی نعمتوں کو یاد کرے گا. دنیا میں تو عالم بن گیا تھا, مقرر بن گیا تھا, قاری بن گیا تھا, بتا تم نے کیا کیا؟ وہ بھی جھوٹ بولے گا. کہے گا اللہ میں نے قرآن خود پڑھا, لوگوں کو پڑھایا, مدرسے میں پڑھایا, لوگوں کو سکھایا, اسلام سکھایا, دین سکھایا. یہ بےمان عالم بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا. اللہ اکبر. اللہ کہے گا کذبت, تو نے جھوٹ بولا. ارے تو لمبی لمبی تقریر اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ تجھے مقرر کہیں. ہاں, اور تو قاری دنیا میں تھا, قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو قاری ہے, مولانا ہے, عالم ہے. اے فرشتوں پکڑو اور اس کو بھی پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں اس کو بھی پھینک دو. دیکھو ان کی نیت کے اندر بھی خلوصیت
نہیں تھی۔ تو آپ جو قرآن سننے آئے ہیں، آپ جو حدیث سننے آئے ہیں، نیت کو خالص کیجئے، اور جو بھی تعاون آپ مدرسے میں دیں للہیت کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ آپ دیں۔ چونکہ میں کچھ الگ موضوع یہاں لے کے آیا تھا، لیکن مجھ کو یہاں اسٹیج میں بیٹھنے کے بعد چینج کرنا پڑا، تو اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے 10 منٹ اس کے بارے میں کچھ بول دوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم کس کے ماننے والے ہیں بولیے؟ مذہب اسلام، مذہب اسلام کے ہم فالو کرنے والے ہیں، اور جانتے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے انگنت بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان ساری نعمتوں میں ایک عظیم اور بڑی نعمت ہے اسلام، مذہب اسلام، یہ جو ہم کو اور آپ کو ملا ہے۔ یہ اس نعمت کا ذکر اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں کچھ اس طرح کیا ہے، کیسے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اے لوگو، تم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو، ولا تفرقوا، فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعت میں تم مت بٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ عرب کا ماحول اسلام کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ آپس میں لڑتے تھے، اور ایک ایک لڑائی 27 سال تک چلتی تھی، اور فریقین کے ایک دو نہیں بلکہ 40 ہزار لوگ مارے جاتے تھے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہاری دلوں میں الفتیں پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی قرآن سے، حدیث سے، اور محمد الرسول اللہ کی دعوت سے اور اسلام جیسی نعمت کے ذریعے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اسلام، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک مثال دے دوں 2 منٹ کی۔ آپ کے گھر میں ایک چاقو ہے، کبھی کچن میں پڑا ہوا رہتا ہے، کبھی برآمدے میں رہتا ہے وہ چاقو، اس کی اتنی حفاظت آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے، یہ چاقو کہاں ہے؟ ارے دیکھو کچن میں ہے نا، کیا کچن سے لائے۔ کبھی پھر ضرورت پڑ گئی، آپ کہہ رہے ہیں ارے چاقو کہاں ہے؟ اس گھر میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا کے لا رہے ہیں۔ لیکن آپ ہی کے گھر میں 2 گرام، 5 گرام، 7 گرام، 20 گرام کا سونا ہے، آپ اس کو کچن میں نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کو برآمدے میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ سونا کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ، اسلام ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اسی اسلام کے خاطر سنو دیا جوری والو، کیسے اسلام کی حفاظت کیے ہیں صحابہ کرام۔ چلیے میں آپ کو غزوہ احد کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، 5 منٹ سن لیجئے۔ غزوہ احد کی طرف حضرت حنظلہ یہ ایک صحابی ہیں، غور کر کے سنیے گا میری بات کو اور سانس روک کر کے سنیے گا۔ یہ ایک صحابی ہیں، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، شب زفاف ہے، ہاں جس کو ہم اور آپ سہاگ رات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اپنے بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں ہے، جسمانی تعلقات بھی
چلتا ہے، ایک ندا دینے والے نے، آواز لگانے والے نے، نبی کے کسی صحابی نے یہ آواز لگائی، اے لوگو، اے اسلام کے ماننے والوں، اے اسلام کے شہدائیوں، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، نبی اکرم کا حکم ہے جلدی نکلو اپنے گھر سے اسلام کو بچانے کے لیے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے جلدی گھر سے نکلو۔ ان کے کانوں میں آواز گئی، یہ گھر سے نکل گئے، بیت روم میں چلے گئے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، تولیہ گمچھا اٹھا کے گئے، اب نہائیں گے، پانی ڈالیں گے اپنے سر میں، اتنے میں پھر آواز آ رہی ہے، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے سیدائیوں، سنو سنو، یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے، یہ آخری ندا ہے، آخری وارننگ ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا رہے وہ منافق مانا جائے گا، وہ منافق مانا جائے گا، وہ منافق مانا جائے گا۔ انہوں نے غسل کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیے اور نکل گئے جنگ کے میدان میں۔ بیوی پیچھے پیچھے دوڑ کے جاتی ہے، کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے خاوند، آپ ناپاک ہیں، جسمانی تعلقات میرے ساتھ قائم ہوا ہے، اے میرے خاوند آپ نہا لیجئے، غسل کر لیجئے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میری بیوی، اسلام بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، 5 منٹ 10 منٹ ہم کو غسل کرنے میں لگے گا، نہانے میں ہم کو 10 منٹ ٹائم چاہیے، کہیں 10 منٹ میں میرے کسی نبی کے صحابی کی گردن نہ کٹ جائے، کہیں 10 منٹ میں کوئی صحابی نبی کا کوئی سیدائی شہید نہ ہو جائے۔ یہ جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں، بہادر کی طرح لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اے دیا جوری والو، اسلام جیسی بڑی نعمت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی کیسی قربانیاں دی، چلے گئے میدان جہاد میں، شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ کو خبر ملی، میرا خاوند، میرا سرتاج شہید ہو گیا ہے، کیوں نہ میں نبی کو انفارمیشن دے دوں، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، کیوں نہ میں نبی کو انفارمیشن کر دوں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کو، میرے سرتاج کو کم سے کم غسل دے دیجئے۔ لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں، ایک لاش نہیں مل رہی ہے، ڈیڈ باڈی۔ کسی صحابی نے کہا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، کسی نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول، ایسا لگ رہا ہے اللہ کے رسول کہ حنظلہ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگو، یہ بغیر غسل کے، شادی کی پہلی رات تھی ان کی، بیوی کے ساتھ ہم بستر بھی ہوئے تھے یہ، لیکن غسل کرنے کا ٹائم اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے یہ جنگ کے میدان میں نکل کے آ گئے تھے۔ فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے، یہ غسیل الملائکہ ہے۔ اے دیا جوری والو، میرے بھائیوں، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے جو یہ قربانیاں دی ہیں، اس اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں تک کٹوا دی ہے۔ دیا جوری والو، آج پہلا دن ہے، آج پہلا دن ہے، اور سنیے، پہلے دن کے حساب سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، جو بھی اور جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں، پہلے ہنگامی طور پر، میرے بھائیوں، جن کے جیب میں جتنا ہے، پہلے ہنگامی طور پر میں اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو رہا ہوں، ہنگامی طور پر جن کے جیب میں جتنا ہے، میں آپ سے 10,000 نہیں مانگوں گا، میں آپ سے 20,000 نہیں مانگوں گا، میں آپ سے 50,000 نہیں مانگوں گا، میں آپ سے 500 بھی نہیں مانگوں گا۔
मांगूंगा। बस अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम लेकर के मैं खड़ा हो रहा हूं आपके सामने। जिनके जेब में जितना है, जिनके जेब में भाई 500 रुपया बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये बड़ी बात नहीं है, 10, 20, 40, 50 रुपये आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वगैरह में आप खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ज्यादा नहीं, अगर आपके जेब में एक ही रुपये का सिक्का है, एक ही रुपये का सिक्का अगर आपके जेब में है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते मैं खड़ा हो रहा हूं ईमानदारी का सबूत दे करके। हंजला का वाकया मैंने आपके सामने रखा, इस्लाम को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी है। ऐ मेरे भाइयों, इन्हीं उस वाकया को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने थोड़ा सा खड़ा हो जा रहा हूं। एक भी भाई नहीं छूटिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आज आपको अल्लाह ने दिया है। सुनिए, कल कयामत के दिन बंदा जब रब के सामने फंस जाएगा बंदा सवाल और जवाब में, और देखेगा कि इबादत की दुनिया में सबसे मजबूत अगर कोई चीज है तो वह है सदका, जो बला को भी टाल देता है। जब बंदा देखेगा, अल्लाह से परमिशन मांगेगा कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, कम से कम एक बार के लिए, एक मर्तबा दुनिया में अल्लाह मुझे भेज दीजिए। मेरे पास जो 20 बीघा जमीन थी, जितनी दौलत, सारी दौलत मैं अल्लाह के रास्ते में लुटा के आ जाऊंगा। अल्लाह एक मर्तबा तो मुझे दुनिया में भेज दे अल्लाह। लेकिन बताइए, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं भेजेगा दुनिया में, परमिशन नहीं मिलेगी कि तुम दुनिया में जाओ। आज आपके पास, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 5000 है, किसी के पास 200 रुपये है, 100 है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, जिनके जेब में जितना है, जिनके जेब में जितना है, मेरे भाइयों मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हो रहा हूं, जिनके जेब में जितना है, अल्लाह के वास्ते 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम वहां से चल करके आइएगा। अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा मेरे भाइयों, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, जिस रब के घर में सुबह से लेकर के शाम तक कुरान और हदीस की तालीम दी जाएगी, आपका रुपया, आपका चंदा लाएगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, एक आवाज लगाऊंगा, एक आवाज में आप भी खड़े हो जाएंगे, एक आवाज में आप भी खड़े हो जाएंगे और ये सबूत दिखा देंगे कि हंजला अगर रब के रास्ते में शहीद हो सकते हैं तो हम इस्लाम के लिए खड़े हो सकते हैं, और जो हमारे जेब में है हम वो अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। तो आइए मेरे भाइयों, जोश और वलवला और कुरान से मोहब्बत और इस्लाम से मोहब्बत दिखा करके अल्लाहू अकबर की आवाज लगा करके मैं खड़ा होऊंगा, आप साथ साथ मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, और जिनके जेब में जितना है थोड़ा सा मदरसे को ताउन कर दीजिए, उसके बाद फिर मेरी तकरीर सुनिए। चूंकि टाइम मेरे हाथ में बहुत कम है, थोड़ा सा आ जाइए मेरे भाइयों। अल्लाहू अकबर।